بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن خاصا ہنگامہ خیز رہا ہے۔ 3-4 اہم واقعات اوپر نیچے، کچھ تو ایک عرصے سے چل رہے ہیں لیکن ان میں بھی آج خاصے تڑکے لگے ہیں اور بھرپور دن ہے خبروں کے لحاظ سے۔ جو سب سے آخر میں رونما ہوا ہے اس کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور میں اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ صبح ویلاگ اس لیے نہیں کرایا کہ شام تک دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں نئی آتی ہیں اور کیسے کیسے نئے نئے گل کھلتے ہیں۔ بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف صدر مملکت نے سپریم کورٹ کو اثر نوٹس لینے کے لیے ریفرنس دائر کر دی ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ ایک تو صدر مملکت کے پاس اپنے اختیارات بہت ہیں اور وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، خیر یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ قوم کی آنکھوں کا تارا، وکلا برادری کے دلوں پر راج کرنے والا، جس دن جب یہ ریفرنس پہلی دفعہ اس کا عندیہ دیا گیا تھا اور میڈیا کے اندر خبر لیک کی گئی تھی، اس دن سے میں یقین جانوں کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ یہ بیٹ ہے، مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس سارے جس کو کہنے طاقت کی نشے میں سرشار بدمست قسم کے جو دماغ تھے وہ اسی قسم کی بیٹ میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ملک کے اندر اگر اس نے اس کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے کا جو عزم صمیم شو کیا تھا، اس وقت کہتے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو نکال کے باہر پھینکیں گے، یوں لگتا تھا جیسے سخاوت چودھری صاحب کے وقت میں واقع ہوا تھا کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا گواہ ہے کہ میرا دل باغ باغ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس لڑائی میں ہار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، کہیں سے آ جائیں، کسی طرف سے آ جائیں، اور ملک کے اندر ایسا رنگ جمے گا، ایسا فساد ہوگا کہ دیکھنے سے تعلق ہوگا۔ خیر کسی طریقے سے بہرحال حالات نے پلٹا کھایا، ایف بی آر کے اندر 3-4 چیئرمین لگائے، چیئر پرسن آئیں، پھر اس کے بعد ایک ایسے بندے کو لائے جس نے ان کے مطابق کام کرنا تھا، سارے گر ازمائے اور پتہ نہیں اندرون خانہ کتنے ججز کو، کیونکہ ہمارے یہاں پتہ ہے کہ ججز کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کس جج کو کیسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی نہیں کی گئی، واللہ اعلم الصواب، اللہ جانتا ہے۔ بہرحال ہوا بھی یہی۔ ایک دفعہ تو سپریم کورٹ نے کمال مہارت سے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ دیا جو کہیں بھی نہیں بیٹھتا تھا، ساری قوم ششدر تھی کہ یہ فیصلہ ہوا کیا ہے، اور عملاً قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پھنسانے کے لیے، چنگل میں لینے کے لیے انہوں نے سوچا کہ بہت بڑا جال بچھا دیا ہے، اور ایف بی آر کے رحم و کرم پر سپریم کورٹ کے جج کو چھوڑ دیا گیا، جہاں پہ امرتا بندیال صاحب نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ججز کا بھی تصاب ہو اس میں، باقیوں کا نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، تاکہ مثال قائم ہو۔ قانون اجازت نہیں دیتا 20 سال پرانے گوشوارے ان کے پھرولے جائیں تلاش کیے جائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وکلا جو ہیں، جو کہ عموماً افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر یکسوئی آئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے وکلا اسی طریقے سے اکٹھے ہو گئے جس طریقے سے سخاوت چودھری صاحب کے وقت میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ کئی دفعے اکٹھے ہوئے، ایوب خان کے وقت میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب ان کے خلاف تحریک چلی تھی تب بھی وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ وکلاء کے اندر پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، بلوچستان تو خیر سب سے بڑھ چڑھ کر، چنانچہ وکلاء کا موڈ دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور بظاہر لگا کہ کیس ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ریویو پٹیشن تھی۔ دل نہیں مانتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تدبیر ہو۔ وہ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ طاقتور آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے تدبیر سے محروم کیا ہے۔ اگر طاقتور آدمی کے پاس تدبیر آ جائے تو سمجھیں کہ پھر دنیا کے اندر جو ہے آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور آپ کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر آنا تھا اور اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ اب آج پھر صدر مملکت نے
اندیا دے دیا، بلکہ اس نے عملاً خبر دے دی ہے اور چند دنوں میں ریفرنس دائر ہو جائے گا تاکہ سپریم کورٹ سو موٹو لے سکے. یعنی کہ اس ملک کو امن اور چین نہیں ملے گا، باوجود ہے کہ جتنے ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے ہیں گستاخی معاف، قاضی فائز عیسیٰ کے پائے کا، کیلیبر کا، کیریکٹر کا، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کا، دیانت کا، شرافت کا، اس کے ساتھ کا کوئی ایک جج دکھا دے. اور بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں، منصور علی شاہ صاحب جیسے موجود ہیں، سارے اچھے ہوں گے، عمر طیب بدیال صاحب بہت اچھے ہوں گے، گلدار صاحب بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اس پائے کا جج، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی جب جوڈیشری میں نظر ڈالتا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر، قاضی فائز عیسیٰ کا مقام ان ججز میں ہے جو کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کے آل ٹائم گریٹ ججز کو سامنے رکھیں گے تو. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے اور پاکستان کے آگے چلنے کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے. آپ جو کچھ ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو چھوڑتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں اور آپ کو نہیں چھوڑتے تو بھی پھنستے ہیں. اللہ تعالیٰ دشمن کو ایسی کیفیت میں ڈالے، دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا ایک عرصے سے ہی دعا مانگ رہا ہوں. اگلا آ جائیں جی بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ. اسد علی تور نوجوان بلاگر اپنا ویلاگ کرتا ہے اسد علی انسنسرڈ کے نام سے، اور یقین جانو کہ بڑی دل جمعی سے کرتا ہے اور بڑے خلوص دل سے کرتا ہے. لیکن اب کیا کیا جائے، اس کے اپارٹمنٹ میں رات کو گھس کے اس کو بری طرح زد و کوب کیا گیا، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوہنی کی چوٹ کیا ہوتی ہے. پسٹل سے بقول اس کے ان کے اپنے جو بیان ہیں اس میں سے میگزین نکال کے بٹ کہہ لیں یا اسے کونیوں میں مار کے اس کو بری طرح مضروب کیا گیا اور پھر ان کو ویسے زد و کوب کیا گیا. بھائی یہ نہیں تھا، مارنا نہیں تھا، کیونکہ وہ فرما رہے تھے کہ ہم مارنے کے لیے نہیں آئے. اب بظاہر انہوں نے کہا جی پاکستان زندہ باد، ISI زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں جو کہ انہوں نے لگائے، جو کہ ویسے بھی وہ لگاتے ہیں. کون ہے کہ جو ان کو نعرے نہیں لگاتے؟ میں خود لگاتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد. کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہے. ہمارا جھگڑا یا میرا جھگڑا یا اسد علی تور صاحب نے جو اگر کوئی کہیں پہ بونا کنڈیشن دے تو وہ چند لوگ ہیں جو کہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے غداری کر رہے ہیں کہ اس کا جو پیرامیٹرز ہیں اس سے باہر جو ہے انہوں نے ایک اپنا نظام اپنی دنیا بسانے کے لیے وہ پورے ادارہ جس کے اوپر ہم 17,000 ارب خرچ کر رہے ہیں اس کو وہ صرف چند لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے خرچ کریں گے تو ہر ایک کو غصہ آئے گا. لیکن یہاں بات کچھ اور ہے. آج آپ نے اسد علی تور کو رفتیں دے دی، ان کو آج وہ مقام مل گیا ہے جس کے لیے شاید وہ 10-15 سال اسی محنت سے لگے رہتے تو بمشکل اس مقام تک پہنچتے. مجھے یقین ہے کہ یہ کام شاید ISI نے نہ کرا ہو، مجھے یقین ہے کہ شاید یہ ملک دشمن نے کرایا ہو، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے کام کرنے میں ایک ملکہ رکھتی ہے اور ایک ریکارڈ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ انہوں نے بھی کرایا ہو. چنانچہ جو بھی ہے کسی نے بھی کرایا ہے، ملبہ ان پہ گرے گا جب تک کہ یہ اپنے وسائل استعمال کر کے اصل مجرموں کو جو پکڑ کے نہیں سامنے لاتے تو یقین جانو یہ بدنامی کا بوجھ جو ہے ان کو اٹھایا نہیں جا سکتا. آپ نے نورانی کو زد و کوب کیا، کیا ہوا؟ انہوں نے اٹھا کے امریکہ بیچارہ چلا تو گیا، وطن آپ نے چھڑوا دیا، لیکن پاپا جونز کا جو سکینڈل ہے جنرل عاصم باجوہ کا، آخر اسی نے تو اس کو تش تش بام کیا. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جس کو زد و کوب کیا وہ ایک ورلڈ کلاس فگر بن گیا. آپ نے مطیع اللہ جان کو زد و کوب کیا. مطیع اللہ جان کا کیا مقام ہے آج کی صحافت میں آپ کو پتہ ہے؟ مطیع اللہ جان کے ساتھ بات کرنا جو ہے میرے لیے اعزاز کی بات ہے. وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک عزت وقار اور ایک بہت کچھ وابستہ ہے. آپ نے افسار عالم صاحب پہ گولی چلائی. آج افسار عالم جو ہے جو گولی لگنے سے پہلے کا آج کا افسار عالم کس مقام پہ کھڑا ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں IG صاحب کے بھی اور فواد حسن کے بھی، شیری مزاری کے بھی کہ CC فوٹیج ہمارے پاس ہے. اور CC فوٹیج نے کیا کرنا ہے؟ CC فوٹیج آپ کے پاس صلاح الدین کی بھی ہے. اور جو بیچارہ جو ذہنی طور پہ معذور تھا جو یہ کہتا تھا مجھے مارو گے تو نہیں،
جو بیچارہ اپنی ذہنی معذوری کی وجہ سے غیر ضروری بیوقوفوں والی حرکت کرتا تھا. آپ نے اس کی بھی سی ٹی فوٹیج موجود ہے. سائی وال والے کے تو آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, مجرم بھی موجود ہے. کس چیز کی سی ٹی فوٹیج نہیں ہے؟ متی اللہ جان کی نہیں ہے, ابصار عالم کی نہیں ہے, سب کی موجود ہے. آپ ٹریک کرنے جائیں تو سارے سیف سٹی کیمرے جو ہیں مجرم آپ کے گھر ڈال دیں, آپ کو پتہ چلے وہ مجرم کہاں سے چلے, کدھر سے آئے, کہاں سے مڑے. ہر گلی سڑک پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, لیکن کچھ نہیں ہوگا. یہ اشک شوئی ہے, یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. چنانچہ اسد علی طور, میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بہت تکلیف میں ہوں گے, اور ان حالات میں مبارکباد نہیں دینی چاہیے, لیکن میری طرف سے آپ کو مبارک کہ آپ آج وہ مقام پا چکے ہیں جو ہے اس میں تکلیف, لیکن یہ مقام بڑی مشکل سے ملتا ہے. یہ آپ 10-12 سال محنت کرتے اور بہت زیادہ رقریزی کرتے تب پہنچتے. پھر ایک اور اچھا واقعہ ہو گیا ہے کہ چودھری نثار علی خان نے بالآخر حلف اٹھا لیا. یہ بھی عجیب واقعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ ایم پی اے کی سیٹ میں 34-35 ہزار ووٹ سے جیتتا ہے, اور اسی جگہ پہ ایم این کی سیٹ پہ اس کو اوپر کا ووٹ اسے نہیں ملتا. تو یہ وہ کاریگری ہیں, اور وہ کیوں ہیں اس کی بڑی تفصیلات ہیں. آج چونکہ میرا موضوع نہیں ہے, بھارت چودھری نثار علی خان کو حلف اٹھانے پر میں مبارکباد دیتا ہوں. میں ان کا ہمیشہ سے مداح ہوں. چودھری صاحب, میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اپنی انا سے نیچے آئیں تو اللہ نے جو کچھ ان کو مقام دیا ہے, جو ان کو اللہ نے فہم و فراست دی ہے, جو ان کے اندر شرافت دی ہے, ایک نیک آدمی ہیں, دیانتدار آدمی ہیں, تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستانی سیاست میں. ان کا ایک رول بنتا ہے, اور وہ رول جو ہے اللہ کرے وہ کبھی نہ کبھی ادا کر پائیں. لیکن موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا ہو سکتا ہے, یا کسی اور پارٹی میں جائے کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ چوہدری صاحب, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. آپ نے اگر کچھ کام کرنا ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں. اور پھر آپ سے پہلی میں نے گزارش یہ بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے اب آپ مفاہمت سے زیادہ اور زمینی حقائق سے اوپر آتے ہوئے, جو شاید باقی لیڈر جو ہیں جو زور زور سے بول رہے ہیں وہ بھی نہ کر پائیں, آئین کی عملداری کے لیے ایک رول ادا کر جائیں. عمر ہم نے بہت گزار لی ہے, ہم اور میں اور آپ ایک ہی عمر کے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو ٹائم بچ گیا ہے تو وہ ہم کوئی اچھا کام کر جائیں. اسی دورانیے میں ایک علی ظفر رپورٹ صاحب بھی آ گئی ہے. میں تو بتایا تھا کہ علی ظفر رپورٹ 3-4 دن سے وزیر اعظم کے پاس سے, میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا. آج بال راجہ ریاض صاحب نے بتا دیا کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. وہ پڑھی کسی نے نہیں ہے, بقول ان کے آج پہنچی ہے, جو 3-4 دن پہنچی ہے, لیکن اس کا جو خوشی کا جو ڈنر ہے وہ کل جو گزر گیا ہو چکا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ رپورٹ کیا ہوگی اور کیسی ہوگی. اور پھر عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تھوکا چٹوانا تھا وہ بار بار چاٹیں گے. وہ این آر اوز, وہ ساری باتیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو گورکھ دھندا, اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی مفلوق الحالی کا اور عمران خان صاحب کی خواری کا رسوائی, میں کیا کہوں کہ کس طریقے سے. پھر علی ظفر صاحب جس بیک گراؤنڈ کے ہیں اس میں بھی میں ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو صاف شفاف ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے اس کے بارے میں ساری ان کی وکیل برادری بھی جانتی ہے, بڑے سینئر وکیل ہیں. میں نے یہ ضرور بتایا ہے کہ ان بڑے آدمی کے بیٹے ہیں ایس ایم ظفر صاحب کے, لیکن اپنے طور پہ آیا وہ اس کرائٹیری پہ پورے اترتے ہیں نہیں اترتے, یہ ایک اور داستان ہے. اور عملاً ترین صاحب پہلے دن سے اس سے متفق تھے, اور اس کو بہرحال اسی لیے ہی شاید لگایا گیا ہے کہ یہ وہ گھنگلوں سے مٹی جھاڑ کے صاف شاف کر کے ڈرائی کلین کر کے معاملے کو آگے چلائیں. لیکن ترین گروپ جو ہے وہ اس کے دام میں آئے گا نہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بجٹ کے بعد جاگتے رہنا ان پہ نہ رہنا. اور یہ گروپ اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ گروپ بھی بعد میں بھی دیکھے گا کہ کس سمت میں ساری چیزیں جاتی ہیں. تو یہ جو جنگ ہے یہ اب آن ہے, یہ کم نہیں ہوئی, اور اس کے جو برکات ہیں وہ 1-2 مہینے بعد ایک نئے سٹائل ہمارے سامنے آئیں گے. ساتھ ہی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا اپنے ویلاگز میں کہ تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں غضنفر عباس چھینا صاحب. یہ ضلع بکھر تحصیل منکیرا سے ایم پی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں, عقل مند آدمی ہیں, شعور والے آدمی ہیں, فہم والے آدمی ہیں, بالکل جو ایک صحیح معنوں محنتی آدمی ہیں.
اور محنت سے انہوں نے یہ MPA کی سیٹ جو ہے وہ بار بار حاصل کیا، اور جب ہارے بھی ہیں تو چند سو ووٹوں سے 50,000 60,000 ووٹ لینے کے بعد ہارے ہیں یا ہروائے گئے ہیں۔ اب وہ جو ہے گروپ بنا کے پچھلے 1.5 سال سے پھر رہے ہیں، اور اب وہ مزید کھم ٹھوک کے آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے مطالبات کی فہرست دے دی ہے۔ تو سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے، علی ظفر کی رپورٹ سب اچھا کی رپورٹ ہے، لیکن ترین گروپ اور ملک ظفر عباس چھینا گروپ سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے۔ اب آ جائیں آخر میں اپنے سب سے اہم موضوع کی طرف، اور وہ ہے پاکستان میں امریکی اڈے۔ میرا وی-لاگ سننے والے جتنے میرے ناظرین ہیں وہ کم از کم میری تائید کریں گے کہ میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اڈے دیں گے، اور امریکہ سے وہاں سے نکلے گا تو پاکستان سے اڈے مانگے گا یا اڈے لے گا، اور پھر بتایا تھا کہ کس طریقے سے امریکہ نے کمال محاورے سے چین کو پاکستان سے فارغ کرایا، سی پیک بند کرایا۔ جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، اشک شویہ جو کہ بار بار کہتے رہے، سال پہلے 2 سال پہلے، اب کہہ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں، کل کہہ رہے ہیں، سی پیک کے اوپر جتنا شور مچائیں گے اتنا جھوٹ ہے۔ خلیل جبران کا بڑا مشہور قول ہے کہ اس نے مجھے ایک بات بتائی، میں نے مان لی، اس نے اس کو دہرایا، مجھے شک پڑ گیا، اس نے قسم کھائی، مجھے یقین ہو گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے ٹوٹل عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے وزیروں مشیروں کی، اس کے لواحقین، اس کے مربین کی کہانی، کہ یہ جب قسمیں کھاتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں تو سمجھو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ایک سکہ بند قسم کا خلیل جبران جو فلاسفر تھا اس کا یہ قول ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آ جائیں جی کہ ہوا کیا ہے، واردات کیا ہوئے۔ باجوہ صاحب سعودی عرب گئے، وہاں پہ ساتھ جوڑ کے بیٹھے، میں نے کہا جی یہ معاملات جو ہے نا، یہ معاملات وہاں کے نہیں ہیں، یہ معاملات یہاں کے ہیں، امریکہ کو اڈے چاہیے۔ بہترین تو جگہ ہے کہ کشمیر، یہ میرے وی-لاگ میں آپ دیکھ لیں، پرانے ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے، ابھی یہ سعودی عرب کے اندر باجوہ صاحب تھے، عمران خان صاحب ہی نہیں پہنچے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھ کے آئیں گے، ان کے پاس جرأت ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کا، کیونکہ جس طریقے سے ملک کو چلا رہے تھے، ان کی مجبوری ہے کہ پاکستان کو یہ بار بار بیچیں۔ ہر دفعہ انہوں نے نہیں بیچا، پچھلی دفعہ بیچنے والے کوئی اور تھے، اس سے پہلے کچھ بیچنے والے کچھ اور تھے، اس سے پہلے کچھ بیچنے والے کچھ اور تھے، لیکن ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ یہ بین الاقوامی بازار میں بار بار بکتا ہے۔ اب جناب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے، انہوں نے کہا جی افغانستان کے باہر جو اڈے ہیں وہ پاکستان ہمیں دینے کا پابند ہے یا دے دیے ہیں۔ اتنے میں ایک امریکی سٹوج ہے، اس کے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ آپ بتائیں کہ جس دن وہ قومی سلامتی کا مشیر یکدم آ کے لگا پاکستان میں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مشیر جو ہے اس کو پاکستانی فوج کبھی بھی نہ لگاتی، کہ ان کو صدق کے دل سے پتہ ہے کہ وہ CIA کا مورا ہے، ان کا ایک پروردہ ہے۔ اس کو لگایا، عمران خان نے بھی لگایا، اور ہماری پاک فوج نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ ہماری وہاں کتنی لیمیٹیشنز ہیں، ہم کتنے مجبور قسم کے لوگ ہیں کہ معید یوسف کو ہم نے یہاں پہ قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قومی سلامتی کے اوپر فیصلے جو تھے اس پہ امریکہ نے اثر انداز ہونا تھا۔ تو کس لیے ہونا تھا؟ آج کے دن کے لیے ہونا تھا۔ پھر یہ سعودی عربیہ گئے، اور پھر یہ ہمیں بہت ساری باتیں بتاتے گئے کہ 2021 2022 جو ہے وہ بہت اچھا سال ہوگا، بڑی ہمارے اوپر ڈالروں کی بارش ہوگی۔ تو یہ وہ مصر کا بازار سجنا تھا، اور یہاں ڈالروں کی بارش لگے گی۔ وہ مجھے ایک PSL کا ایک گانا یاد آ رہا ہے کہ اس سے سیٹی بجے گی، میدان سجے گا، کھیل جمے گا، اور ڈالروں کی بارش ہوگی۔ پھر ایک اور بھی گانا مجھے یاد آ رہا ہے، میں نوٹ رکھا میرا موڈ بنے۔ تو یہ جو نوٹ رکھانے کے ہمیں بتایا جا رہا تھا، پتہ چل گیا قوم کو یہ آپ کا سودا ہو رہا تھا وہاں پہ امریکی اڈے۔ پھر ہمیں فورن آفس نے کہا کہ جی کوئی اڈا نہیں دیا جا رہا، امریکہ نے جھٹلا دیا۔ امریکی قومی سلامتی کا مشیر پچھلے دنوں کوئی جنیوا آیا، کوئی 3-4 دن پہلے، ان کی وہاں پہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جانا ہے روس میں، تو اس کی چیزوں کو طے کرنے کے لیے اپنے رشین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جنیوا میں وہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارے معید یوسف صاحب پہنچ گئے، اور کل انہوں نے ٹویٹ کی، تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ہمارا جو کچھ معاہدہ ان سے چل رہا ہے یا بات چیت چلی ہے، تو اس کی انہوں نے بڑی اپنے طرف سے بہت آگے خبریں دی تاکہ ایسا ایسا لوگوں کو بتایا جائے۔ اب 2001 کا معاہدہ جن حالات میں ہو گیا، ایک ڈکٹیٹر نے گن پوائنٹ کے اوپر امریکہ نے ہم سے کرایا
جس کے بارے میں کولن پال نے کہا تھا، جو ان کا وزیر خارجہ تھا اس وقت بش کا، اس نے کہا تھا جی ہم نے 7 مطالبات رکھے تھے کہ ان میں سے 4 مانے گا، 3 نہیں مانے گا. تو کمانڈو صدر جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جس کے نیچے 7 لاکھ شہید ہونے والے نوجوان تھے جو جان لڑا جاتے پاکستان کے لیے، اس نے ان پر بھی بھروسہ نہیں کیا اور پاکستان کو بیچ ڈالا، اڈے بھی دے دیے اور سارے 7 مطالبات دے دیے، پھر اس میں آ گئے ہیں اور امریکی اڈے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر قیامت آنے والی ہے. طالبان نے آج ہی بتا دیا ہے کہ ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ پڑوسی ملک سے ہمارے اوپر حملے کیے جائیں گے، اڈے دیے جائیں گے. اب یہ اڈے دے کہ ہم نے چین کے اوپر بھی اڈے ہوں گے، روس کے بھی اڈے ہوں گے اور بھان افغانستان کو ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر بک گیا ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ یہ اس دفعہ کھیل بہت خطرناک ہے. آپ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے اور ڈالروں کی بارش اور اس کی لالچ اور پھر اپنی کرتوتوں اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان کا جو حشر آپ کروانے والے ہیں، یہ میرا خیال میں یہ آخری مارکہ ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا کیس اور امریکی اڈے، یہ 2 عناصر ہیں تو تباہی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہے. وما علینا الا البلاغ.